راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لسبع في مسكنهم آیہ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فارسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ملک کے حق میں، ملک کے بسنے والے سارے انسانوں کے حق میں، اور بالخصوص مسلمان اور اسلام کے حق میں حالات بہتر بنے، اس کے لیے جہاں تدبیریں ضروری ہیں، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں صحیح ہوں، صاف ستھری ہوں، ورنہ کی جانے والی کوششیں جو ہیں ان کوششوں سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے. اس لیے آج آپ حضرات کی خدمت میں خصوصی طور پر یہ بات پیش کرنی ہے. الحمدللہ کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ اور فکر مندی اور حرکت ہے، جس کا علم آپ کو ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ متحرک ہیں ہمارے لوگ. اللہ ان کی حرکت میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے جان مال کی آبرو عزت کی ایمان کی حفاظت فرمائے. ملک یمن میں قوم سبا آباد تھی. ملک یمن آج بھی ہے. آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ وہاں کے حالات کو جانتے ہوں گے. اس ملک کے اندر ایک قوم تھی جس کا نام ہی قوم سبا ہے. یہ 10 بھائی تھے، ایک باپ کے 10 بچے تھے. 4 ملک شام میں چلے گئے، 6 ملک یمن میں رہے، انہی کی نسل چلی. اور اسی قوم میں ملکہ بلقیس بھی تھی. ملکہ بلقیس کا نام تو آپ نے بارہا سن رکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دی. وہ حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوئی تھی. اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی شان و شوکت برابر دکھائی تھی. جس راستے سے وہ آ رہی تھی، اس راستے کے دونوں طرف سونے اور ہیرے اور جواہرات سے اس کو مزین کیا گیا تھا. چونا نہیں ڈالا گیا تھا، پھرپھریاں نہیں لگائی تھی.
اور جو دربار لگایا گیا تھا اس میں پلاسٹک کی کرسیاں نہیں تھیں، وزیروں کے لیے اور مشیروں کے لیے الگ کرسیاں تھیں اور عام انسانوں کے لیے الگ کرسیاں تھیں، اور وہ کرسیاں سب سونے کی تھیں۔ وہ تو بلقیس دیکھ کر مبہوت ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اس کا جو تخت تھا اس کو بھی کون یہاں حاضر کرے گا یہاں؟ ایک عفریت قرآن کریم کی 19ویں پارے میں ہے اس کا تذکرہ۔ عفریت جن، اس نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس کا بلقیس کا سارا تخت سلطنت میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے اٹھنے تک تم تخت لے کر آؤ گے اس کے ملک سے یہاں۔ تو صاحب علم ایک آدمی نے کہا کہ حضرت سلیمان، آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اس کا تخت شاہی میں آپ کے دربار میں حاضر کرتا ہوں۔ یہ کوئی کیا کہتے ہیں، رامائن اور مہابھارت نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ اس کے پلک چھپکنے سے پہلے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانه لکریم۔ تو یہ تو پہلے نے کہا تھا، تو دوسرے نے، ایک انسان نے کہا، صاحب علم نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر آتا۔ بہرحال یہ تو بلقیس کا تذکرہ، مجھے یہ تذکرہ نہیں سنانا ہے۔ سنانا یہ ہے کہ ملک یمن کے اندر بارش ہوتی تھی، موسلادھار بارش ہوتی تھی، اور یہ جو شہر تھا آباد، معارب، جس کا نام قرآن اور حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں معارب لکھا ہے، اس شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، اور جب موسلادھار بارش ہوتی تھی تو وہ پہاڑوں پر برسنے والی بارش سیلاب بن کر شہر میں آ جاتی تھی، اور سیلاب پورا تباہ و برباد ہو جاتا، شہر پورا تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اس بلقیس نے پھر وہ اسلام قبول کری، حضرت سلیمان کی خدمت میں آئی۔ دیکھو، اسلام قبول جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی راستے سے نہیں ہوتا، صرف دعوت دینے سے اسلام قبول ہوتا ہو ایسا نہیں ہے، صرف اخلاق سے اسلام قبول ہوتا ایسا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اور بہت مرتبہ اور اکثر و بیشتر اسلام قبول کیا ہے لوگوں نے ان کے دبدبے کو دیکھ کر، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، لکیر کے پھگیر بن گئے ہم۔ بہت سارے لوگ تو اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر۔ تو بلقیس جو اسلام قبول کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو اس نے قبول کیا ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، وہ سمجھی کہ میری حکومت، میری سلطنت ان کے سامنے ہے، چاہے کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تو چاروں طرف کرسیاں لگی ہوئی ہیں سونے کی۔ یہ کرسی ہے میسور میں، کہاں وہ کیا بولتے ہیں اسے، پیلس، اس کا نام کیا ہے اس پیلس والے کا، مڈیار، اس کی کرسی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے 100 روپے ٹکٹ لگا کر جاتے ہیں۔ ایک کرسی ہے اور اس کی پہرے داری کے لیے 10 پولیس کھڑے ہیں۔ وہ ایک کرسی ہے، اس کی پہرے داری کے لیے اب ہے کہ نہیں معلوم نہیں، مگر ہمارے یہاں ہے، ملک میں نہیں ہوں گے، دکانیں اٹھا کے رکھے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کے لیے کرسیاں بنائی سونے کی، کیا حکومت تھی۔ تو بلقیس جو متاثر ہوئی مسلمانوں کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت سے، شان بناؤ اپنی، کب تک اپنا ہاتھ اپنا نیچا رکھو گے؟ اب ہمارا ہر ایک کا ہاتھ اونچا ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی اپنا ہاتھ ہمیشہ اونچا رکھنا۔ ہمارا خستہ حال سے خستہ حال آدمی بھی، وہ بھی اس کی غیرت ایمانی، اس کو غیرت دلائے کہ وہ اپنا حال، سارا حال برداشت کر سکے، لیکن کسی کے سامنے اس کا ہاتھ نیچا نہ ہو۔
یہ شان بنانے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا شان سے بہت سی مرتبہ اور اکثر و بیشتر اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور عرب سارا کا سارا عرب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ شان سے داخل ہونے سے متاثر ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے کتنے لوگ گئے تھے؟ پوری 20 سال کی محنتوں پر مسلمان ہونے والے کتنے تھے؟ 14,000. کتنے؟ مکہ مکرمہ کے 13 سال اور ہجرت کے بعد کے 7 سال. ان پورے 7 سال کی محنت، دعوت اور ساری چیزوں سے مسلمان کتنے ہوئے؟ 14,000 مسلمان اسلام قبول کیے. کیا مکہ فتح ہو گیا؟ اب آخری حج 10ویں سال سرکار کے زندگی کا آخری سال ہے، حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں سرکار. کتنے لوگ ہیں؟ کتنے صحابہ ہیں؟ ارے کس نے اسلام کی دعوت دی ان کو؟ 1,34,000 کا مجمع ہے. 20 سال کی محنت پہ 14,000 ہیں اور یہ 3 سال کے عرصے میں کیا مکہ مکرمہ فتح ہوا. بھاگنے والوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، چھپنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، سوائے یہ کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں. اس کے علاوہ کوئی ان کو جگہ نہیں تھی. اللہ کرے کہ ہم سب سمجھیں اس کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ بات دوسری جگہ جا رہی ہے. یہ سیلاب آتا تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ معارف پورا تہس نہس ہوتا تھا. تو بلقیس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ڈیم بنائیں. ڈیم میں آج کی زبان میں بول رہا ہوں، دنیا میں سب سے پہلا ڈیم بلقیس نے بنایا. وہ ایسا ڈیم بنایا کہ اس ڈیم کی وجہ سے وہ سیلاب کی شکل میں پہاڑوں سے بہ کر آنے والا پانی بند ہو گیا اور وہ پورا اکٹھا ہونے لگا. ان دونوں پہاڑوں کے نیچے ایک تالاب بنایا گیا اور تالاب کے پاس ایک ڈیم بنایا. اور ڈیم کے اندر 3 دروازے. پہلے ایک دروازہ کھولا جاتا تھا، اس کے بعد پانی کم ہوتا تھا تو دوسرا دروازہ کھلتا تھا، وہ بھی ختم ہو جاتا تھا تو دوسری مرتبہ سال کے بارش آنے سے پہلے تیسرے ڈیم کے کھولنے کی نوبت آتی تھی. 3 دروازے بنائے اور 12 کینل، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کینل، پانی نکالنے کے راستے. 12 راستے بنائے. ان پورے 12 راستوں کو، پانی کے راستوں کو شہر میں چلایا. اور جتنی جگہ سے شہر میں وہ پانی پہنچا، ہر جگہ پھل پھول، باغات ہی باغات. ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر باغات ہی باغات ہے، باغات ہی باغات. کس نے بنایا ہے؟ بلقیس نے. اور وہ پھل اور پھول ایسے تھے، جہاں ڈیم بنے ہوئے ہیں وہاں کی جا کر کھیتی دیکھ لو آپ، ہمیشہ ہر وقت ہری بھری رہتی ہیں. یہ جو معارف میں جو باغات تھے، یہ ہمیشہ سال کے 12 مہینے پھلتے اور پھولتے تھے. اور اتنا پھلتے تھے، اتنا پھولتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ پھلوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی ایک باغ میں ایک سرے سے داخل ہو، دوسرے سرے تک نکل جائے اپنے سر پر بڑی سی ٹوکری لے کر، وہ اس کے گزرنے پر ہی ٹوٹنے والے، از خود ٹوٹنے والے پھلوں کے ذریعے سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی. ہوا چلنے کی ضرورت نہیں. ہوا چلی تو ہمارے دل میں ہوا چلتی ہے. ہمارا باغ سارا بغیر ہوا چلے ہوئے پکے ہوئے پھل از خود جو گرتے تھے اس سے ٹوکریاں بھر جایا کرتی تھی. برس کے 12 مہینے کھاؤ پیو، کلو وشربو. اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اس قوم کو سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 13 نبی آئے، 1-2 نہیں، 13 نبی آئے کہ یہ نعمتیں کھاتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو. کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو.
لیکن کھانے کو خوب اچھا ملے تو بھی مستی بھی بہت آتی ہے. مستی یہ فطری چیز ہے, آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانا پینا ہمارا سیدھا سادہ ہو. حضرت کیا کہتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, جلیل القدر, آج کے زمانے کے یہ کیا کہتے ہیں یہ بڑے بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ایسے تھے وہ لوگ, لیکن ان کے دسترخوان پر دیکھنے والا دیکھتا تو سمجھتا تھا کہ یہ بھی عام انسانوں اور عام مسلمانوں اور فقراء اور مہاجرین کی طرح سے یہ لوگ ہیں. ان کے دسترخوان پر بھی وہی ہے جو ان کے دسترخوان پر تھا, یہی ہوا کرتا تھا. اور اللہ پاک نے اس بستی کو ایسا بنایا, مفسرین نے لکھا ہے آب و ہوا اتنی خوشگوار, اتنی بہترین اور اتنی مفید کہ یہاں کوئی سانپ نہیں پیدا ہو سکتا تھا, یہاں کوئی بچھو نہیں پیدا ہو سکتا تھا, یہاں کوئی مچھر پیدا نہیں ہو سکتا تھا. مچھر تو مچھر مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی, ایسی بہترین آب و ہوا. یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر سر میں جو ہوتے, ہمارے علاقے میں کپڑے میں جو نہیں ہوتے, یو پی بہار میں چلے جاؤ تو گرمی کے زمانے میں ان کے کپڑوں میں بھی جوئیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کا کرم, اللہ کا احسان ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی اپنے سر میں یا کپڑوں میں جوؤں کو لے کر اس شہر میں جاتا تو اس کی آب و ہوا سے وہ مچھر اور وہ جوئیں ختم ہو جایا کرتی تھی. ایسی بہترین ہوا, آب ہوا, موسم اللہ نے بنایا تھا معرب یمن, ملک یمن کے اندر. کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یہ 13 نبی آئے, اس قوم کو سمجھاتے رہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر حضور سے پہلے یہ آخری نبی ہیں. ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو بدماشی, اوباشی, فحاشی اور عیاشی شروع ہو گئی. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنی شروع کر دی. ان کی کتابوں میں پہلے زمانے سے ہی یہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی, یہ بات چلی آ رہی تھی کہ دیکھو ملک میں حالات آنے والے ہیں. جیسا ہم سنا رہے ہیں یہاں ملک میں, ہمارے یہاں سر جگہ جگہ سنا رہے ہیں حالات آنے والے ہیں, حالات آنے والے ہیں. ایسا اس زمانے میں, ہر زمانے میں حالات کی نشاندہی کرنے والے کرتے رہے ہیں, لیکن سمجھنے والے سمجھتے رہے ہیں, اور آنکھ بند کر کے ایک کان سے سننے والے دوسرے کان سے چھوڑنے والے ایسا ہی کرتے رہے ہیں. یہ ہر زمانے میں رہا ہے اور قیامت تک ایسا رہے گا. باقی کرنے والوں کو کام کرتے رہنا چاہیے, سنانے والوں کو سناتے رہنا چاہیے. یہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے. باقی جو جیسی کرنی ہوگی ایسی بھرنی ہوگی. ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس ملک کے اندر اور اس بستی کے اندر عیاشی, بدماشی, فحاشی, نفسانیت, حیوانیت, شہوانیت, خدا فراموشی, نبی کے طریقے سے ہٹنا, یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کے اندر, اس ڈیم کے اندر چوہے پیدا ہوں گے, قدرتی طور پر پیدا ہوں گے, اور وہ چوہے جو ہیں اس ڈیم کو کھوگلا کریں گے, اور کھوگلا کرنے کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ اور پھوٹ جائے گا, اور پھر پورا علاقہ تہس نہس ہو جائے گا. یہ کتابوں میں ان کے لکھا ہوا تھا, اور یہ برابر سن بھی رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے. یہ کتابوں میں ان کے لکھا ہوا تھا, اور قرآن کریم میں اور تفسیر میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے 19ویں پارے میں. تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے, لو جیسے ہمیں تمہیں بول رہے ہیں دیکھیں گے لو, تو اس زمانے میں ویسے تھے, دیکھیں گے لو. ایک زمانے کے بعد جیسے کتابوں میں لکھا ہوا تھا, ان کی مذہبی کتابوں میں وہ چوہے پیدا ہونے شروع ہو گئے. چوہوں کے پیدا ہونے سے کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے سمجھدار قسم کے لوگ وہاں سے راہ فرار اختیار کریں. ہم تم راہ فرار اختیار, کل رات میں نے بات کر لیا, وہ جن کو جا سکتے تھے وہ چلے گئے. لیکن جو میرے اور آپ جیسے تھے, چوہے ہی تو ہیں, یہ کون سی بڑی بات ہے. ان کو نمٹانے کے لیے کوئی بڑا
بڑی کسی سپر طاقت کی ضرورت نہیں ہے، چوہوں کو ختم کرنا ہے۔ چوہوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور بقیہ ہم جیسے لوگ جو تھے وہ وہیں رہے۔ تو چوہوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم یہاں کیا کریں گے، بلیوں کو پالیں گے یہاں پر۔ اس ڈیم کے چاروں طرف بلیوں کو پالیں گے، اور بلی جو ہے وہ درمیان میں وہ بات کہہ کے میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ آج آخری جمعہ ہے، 5 منٹ 10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو گھر میں چوہا آتا ہے، گھر میں چوہا آتا ہے تو گھر والی ادھر کھڑا کر دو، آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بچوں کو ادھر کھڑا کر دو، اکلے کے ہاتھ میں جھاڑو ہو، اکلے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، تو سب کو چوہا جو ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، وہاں سے یہاں بھگائے گا۔ اور صبح سے لے کر شام تک تم ڈنڈے اور جھاڑو اور یہ اور وہ لے کر وہ برابر یہاں سے بھاگا تو وہاں گھسا، وہاں سے بھاگا تو وہاں گھسا، یہاں سے بھاگا تو وہاں گھسا، اور ڈنڈا بھی چلا رہے ہیں، وہ ڈنڈا پڑا اور وہ 2 فٹ آگے ہیں، اور وہ یہاں سے نکلا اور وہاں فوراً اندر داخل ہو گیا۔ تو صبح سے شام ہوتی ہے اور ہم اور آپ حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ آسان شکل صورت اس کی یہ تھی کہ بہترین اچھے قسم کا کھانا بناؤ اور ایک جالا خرید کے لاؤ یا بازار سے بھجے ہوجے خرید کے لاؤ اور جالے کے اندر اس کو رکھو، اور پھر رات میں آپ آرام سے سو جاؤ، اس کا کام تمام ہو جائے گا، اور صبح کو بچوں کے حوالے کر دو، تمہیں بھاگا بھاگی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بیچ میں مثال تمہیں پیش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ تم سمجھو، اور نہیں سمجھے تو پھر تو یہ سوجھ بوجھ ان کو ہے، ہمیں نہیں ہے، یہ سوجھ بوجھ ان کو ہے۔ ہم سب اب اس وقت کچھ کر رہے ہیں تو وہی تمہیں ادھر کھڑو، تمہیں ادھر کھڑو، تمہیں جھاڑو لے کھڑو، تمہیں ڈنڈا لے کھڑو، اور تمہیں یہاں کھڑو، تو ایسو ڈبے سرکا اور تو ایسو بستر سرکا، اس میں لگے ہوئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلیوں کو پالیں گے اور بڑی تعداد میں ہم بلیوں کو پالیں گے۔ چنانچہ بلیاں پالی گئیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوا، اور بڑی مضبوط قسم کی بلیاں۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی نافرمانی کے ساتھ اگر اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، وہ اسباب ہی تمہاری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ تو یہ تو بلیاں تو انہوں نے پال لی چوہوں کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ چوہوں کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا، بجائے بلیوں کے حملہ کرنے کے چوہوں نے بلیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بلیاں چوہوں پر کیا حملہ کرتی، چوہے بلیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ جب چوہوں نے بلیوں پر حملہ شروع کر دیا تو یہ بھاگا بھاگی کرنے لگ گئے۔ تو اس بھاگا بھاگی کی وجہ سے چوہوں نے ان بلیوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ ڈیم کی بنیادوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بلیوں کو تلاش کرنے کے لیے چوہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ڈیم کو کھودنا شروع کر دیا۔ جو ہونا تھا اس کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے پھر وہ ڈیم ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، تباہ و برباد، سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے، اور کانٹے اور سانپ اور بچھو اور پسو اور دنیا بھر کے سارے درندے اور چرندے اور زہریلے اور موذی اس معارف کے اندر، اس ملک یمن کے اندر جانور بس گئے، انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اللہ یہ کہتے ہیں کہ ناک شکری کرنے والوں کا بدلہ ہم ایسے ہی دیتے ہیں، ناشکری کرنے والوں کا بدلہ ہم ایسے ہی دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، پہلی بات بھی اپنی جگہ پر سنت ہے، لیکن دوسری بات بہت اہم ہے کہ خدا فراموشی کے ساتھ رمضان کیا گیا ہم بھی گئے، رمضان کیا گیا ہم بھی چلے گئے، تو پھر جو ہوگا وہ وہی ہوگا کہ بلی ہمارے اوپر حملہ کرنے کے بجائے
بلی چوہے پر حملہ کرنے کے بجائے چوہے بلیوں پر حملہ کرنا شروع کریں گے اور آپ ڈنڈا لے کر وہ چوہوں کو مارتے مارتے رہ جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہیں اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، باقی میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ انابت اللہ، رجوع اللہ، نمازوں کا اہتمام، توبہ و استغفار، خیر خیرات، صدقات اور مسلمانوں کو بہتر حالت میں بنانے کی کوششیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی اور روابط، ان کو قریب کرنے کی ضرورت کی محنت۔ ایک بات درمیان میں، محبت صرف مسلمان کو مسلمان سے ہونی چاہیے، ہمدردی ہر انسان کی مسلمان میں ہونی چاہیے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ محبت صرف مسلمان سے، ہمدردی زخموں پر مرہم پٹی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا سب کے ساتھ، سب انسانوں کے ساتھ نہیں، چرند کے ساتھ، پرند کے ساتھ۔ بار بار یہ اس کا مذاکرہ ہوا اس سے پہلے کہ بھائی کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں جو روٹیاں بنتی ہیں اس کا چورا بناؤ، جہاں چوٹیاں اکٹھا ہوتی ہیں وہاں ان کو وہ روٹیوں کا چورے کو ڈالو، کچھ شکر ڈالو، کئی کتے جمع ہوتے ہیں کتوں کو کھانا ڈالو۔ تو یہ تو بات ایک ہمدردی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دل میں کتے سے محبت ہے، نہیں، یہ ہمدردی ہے، یہ ہمدردی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور ہمدردی اور خیر خواہی اور غم خواری سارے انسان اور ساری مخلوق کے ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔